اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ سورہ فاتحہ کی پہلی 3 آیات ہیں، ترجمہ ہے: تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کو پالنے والا ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، انصاف کے دن کا حاکم ہے۔ پہلی آیت کی تفسیر پچھلے سبق میں ہو چکی، اس سبق میں دوسری اور تیسری آیات کی تفسیر بیان کی جائے گی۔ لفظ رحمان اور رحیم اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، اور یہ دونوں جو صیغے ہیں یہ مبالغے کی صیغے ہیں، یعنی اس میں جو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اس کا زیادہ ہونا بتایا گیا ہے۔ تو رحمان میں جو اللہ کی رحمت کی وسعت کی طرف اشارہ ہے کہ وہ بہت وسیع ہے، اللہ کی رحمت بہت زیادہ وسیع ہے، اور رحیم کے اندر کثرت کی طرف اشارہ ہے کہ وہ بہت بڑی تعداد کے اندر ہے۔ تو رحمان کا مطلب ہے کہ اللہ کی رحمت جو ہے وہ بہت وسیع ہے، اللہ کی رحمت وسیع ہے، اور رحیم کا مطلب ہے کہ وہ بے تحاشا تعداد کے اندر ہے، حتیٰ کہ اس کو گننا بھی جو ہے وہ مشکل ہے۔ اور الحمدللہ رب العالمین کے بعد الرحمن الرحیم بیان کرنے کا شاید مقصد یہ ہے کہ پہلی آیت میں ہم نے یہ دیکھا کہ ہم اللہ کی تعریف اس لیے کرتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سارے جہانوں کو پال رہا ہے، یعنی ایک چھوٹی سی جو صورتحال سے اس کو بڑا کر کے اور بالکل ایک اعلیٰ درجے کی صورتحال پر اللہ تعالیٰ ہر چیز کو پہنچا دیتے ہیں۔ پہلے اللہ اس کو پیدا کرتے ہیں، پھر اس کو پالتے ہیں، اس کو بڑا کرتے ہیں، اس کو راستہ دکھاتے ہیں، اور پھر اپنی جو ہے نا اس کی اعلیٰ درجے تک اس کو پہنچاتے ہیں، پال پال کر۔ تو رحمان اور رحیم میں اس چیز کا اشارہ ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ پال رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی کوئی اپنی حاجت نہیں ہے کہ اللہ کو اس کی حاجت تھی تو اللہ تعالیٰ جو ہے سارے عالم کو پیدا کر کے اس میں ایک ایک چیز کو پال رہے ہیں، بلکہ یہ اللہ کی رحمت ہے جس کی وجہ سے یہ مخلوق جو ہے یہ پل رہی ہے۔ اور ہمارے پر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے۔ اللہ کی رحمت کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہمارے پر احسان ہے، اور اللہ کی ایک بہت ہی اعلیٰ صفت کا مظاہرہ ہے کہ رحمت کی وجہ سے ہمیں پیدا کیا گیا ہے، رحمت کی وجہ سے پورا نظام چل رہا ہے، اور ہر چیز اپنے اپنے مقصد پر پل رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت ساری مخلوقات کو بہت کچھ دے رہے ہیں روزانہ کی بنیاد پہ، تو یہ اللہ کی رحمت کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ تو رحمان کا مطلب کہ اللہ کی رحمت زیادہ بھی ہے، وسیع ہے، اور رحیم کا مطلب کہ کثرت سے اللہ کی رحمت کا مظاہرہ کائنات میں ہوتا رہتا ہے، اور آخرت میں مظاہرہ جو ہوگا وہ صحیح معنوں میں ہوگا، کیونکہ کوئی بھی شخص جنت میں اللہ کی رحمت کے بغیر داخل نہیں ہو سکتا۔ تو الغرض معلوم یہ ہوا کہ جو اللہ تعالیٰ پال رہے ہیں، پیدا کر کے پالتے ہیں مخلوقات کو، تو یہ اس کی رحمت ہے، یعنی یہ احسان ہے مخلوقات کے اوپر، اور اللہ کی اچھائی والی صفت ہے جس کی وجہ سے یہ سب کام ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ہماری حاجت نہیں ہے، اگر ساری کائنات اللہ کی نافرمان ہو جائے تو اللہ کی ذات کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اور سارے کے سارے اللہ کے فرما بردار ہو جائیں تو اللہ کی ذات ان کی بڑائی میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ تو اس لیے رحمان اور رحیم کا یہ تفسیر ہے۔ اگلی آیت ہے مالک یوم الدین۔ مالک کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسی ذات جس کی ملکیت اس طرح سے ہے کسی چیز کے اوپر کہ وہ اس چیز میں مکمل تصرف کی اس میں قدرت ہوتی ہے، یعنی مالک کو اپنی ملکیت میں مکمل تصرف ہوتا ہے، جس وقت چاہے، جیسا چاہے، جہاں چاہے وہ اپنی ملکیت میں چیزوں کو بدل سکتا ہے، اس کو کسی طرح تبدیل کر سکتا ہے، یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ طاقت ایسی طاقت ہے جس کا کوئی جو ہے وہ اندازہ بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ عام طور پہ جو دنیا کے بادشاہ ہوتے ہیں یا کسی ادارے کے بڑے ہوتے ہیں ان کا کبھی بھی اپنے ادارے کے اوپر مکمل تصرف نہیں ہوتا، مطلب جتنے بھی لوگ ان کے نیچے کام کر رہے ہیں ان کے اوپر مکمل تصرف نہیں ہوتا، اور پھر ایرے گیرے جو واقعات ہوتے رہتے ہیں اس کے اوپر ان کا تصرف نہیں ہوتا، وہ کچھ نہیں کر سکتے، ان کی طاقت نہیں ہوتی اس کو بدلنے کے لیے۔ کہ اللہ تعالیٰ ایسے بادشاہ ہیں، مالک ہیں کہ بھئی ان کا اپنی ملکیت میں ہر چیز کے اوپر مکمل تصرف ہے، یعنی کہ ایسی بادشاہت ہے جس کا گمان کرنا بھی مشکل ہے۔ اور دین کہتے ہیں جزا کو، یعنی مالک یوم الدین کا مطلب یہ ہوا کہ روز جزا کا مالک ہے۔ اب مالک میں
اللہ تعالیٰ کی ملکیت کس چیز میں ہوگی روز جزا کے دن، کیونکہ روز جزا کا دن جو ہے وہ تو ہم سب کو معلوم ہے کہ قیامت کا دن ہے۔ تو اب یہ ملکیت جو ہوگی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی، یہ کس چیز کی ملکیت ہوگی؟ تو اس میں تفسیر میں حضرت نے فرمایا کہ یہ ملکیت ہر چیز پر ہوگی، یعنی کہ قیامت کے دن اگر کسی قسم کا کوئی بھی کام ہوگا تو وہ صرف اور صرف اللہ کی قدرت میں ہوگا، باقی اور کسی کی قدرت میں کچھ بھی نہیں ہوگا، چاہے انسان ہوں، چاہے جنات ہوں، چاہے ملائکہ ہوں، شیطان ہو، کوئی اور مخلوق ہو، ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہوگا، بلکہ چلے گی تو صرف اللہ ہی کی چلے گی۔ تو یعنی مکمل تصرف جو آخرت میں حاصل ہوگا وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات کو حاصل ہوگا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے تیسری ہی آیت میں، اپنے قرآن مجید کی تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کا تذکرہ کیا، یعنی قیامت جو ہے وہ کتنی ضروری چیز ہے اللہ کے دربار میں، اللہ کے ہاں، اللہ کی مجلس میں قیامت کی کتنی وقت ہے کہ قرآن مجید کی تیسری آیت ہی جو ہے اس میں قیامت کا تذکرہ آ گیا، اور ایک بڑے نفیس انداز سے آیا کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ میں روز جزا کا مالک ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا جو ہے وہ سزا اور جزا کی جگہ نہیں ہے۔ دنیا میں انسان آیا ہے وہ ایک کردار ادا کرنے آیا ہے، اور اس کی جو ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ اپنے دور کے جو نبی ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، ان کی زندگی پر عمل کریں گے تو اللہ خوش ہو جائیں گے، دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی۔ یہ انسان کا کام ہے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں اگر کوئی مالدار ہو تو ہم کبھی بھی اس کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ اس سے محبت کرتے ہیں، یا دنیا میں اگر کوئی غریب ہو تو ہم اس کے بارے میں کبھی یہ بات نہیں کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس سے جو ہے نا بغض رکھتے ہیں، نفرت کرتے ہیں، نعوذ باللہ۔ کیونکہ یعنی اللہ کی محبت، اور اگر اللہ تعالیٰ کسی شخص کو پسند نہیں فرماتے تو اس کی بنیاد جو ہے وہ دین ہے، اور اس کا مظاہرہ جو ہوگا وہ آخرت میں ہوگا۔ تو پتہ یہ چلا کہ دنیا جو ہے وہ صرف ایک کردار ادا کرنے کی جگہ ہے، جہاں پہ کوئی سزا نہیں ہے، جہاں پہ کوئی جزا نہیں ہے، اگر ہے بھی تو وہ دائمی چیز نہیں ہے، بلکہ کچھ وقت کے لیے، کچھ تھوڑی دیر کے لیے خوشی مل جاتی ہے، پھر کچھ تھوڑی دیر کے لیے غم مل جاتا ہے۔ تو یہ دیکھا گیا ہے کہ انبیاء علیہ السلام اور جتنے بڑے بڑے اولیاء اللہ تھے جن کو بڑی تکلیفیں آئیں اللہ کی راہ میں، انہوں نے ان تکلیفوں کو کیوں اتنی جو ہے وہ صبر سے جو ہے جی لیا اور برداشت کر لیا، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ جزا کا جو دن ہے وہ آخرت کا دن ہے، اور یہ جو ہم تکلیفیں ابھی دیکھ رہے ہیں اس کا ہمیں ضرور عنقریب بدلہ لازمی ملے گا، اور اس بات پر ان کے دل میں 100% یقین تھا۔ تو دنیا میں جو اگر کسی کے ساتھ اچھے حالات پیش آتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ اس کو مستقل اللہ کی خوشی اور راحت اور جنت نصیب ہو گئی، بلکہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ دنیا میں جو دیتے ہیں وہ آزمائشوں کے لیے دیتے ہیں، کہ بھئی بندے کو آزمایا جائے کہ وہ اس پیسوں کے ساتھ کیا کام کرتا ہے۔ اور بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ دنیا کا آ جانا یہ ایک عذاب کی صورتحال بھی بن جاتی ہے، اور اسی طرح اگر کسی پہ دنیا میں برا حال آ جائے تو اس کے بارے میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی یہ بندہ ناکام ہو گیا ہے، بلکہ بعض اوقات تو حالات آتے ہیں لوگوں کو اللہ کے قریب کرنے کے لیے، تو جب وہ حالات سے گزر جاتے ہیں تو وہ اللہ کے اور مقرب بن جاتے ہیں، یعنی ان کے جنت میں درجات اور بلند ہو جاتے ہیں۔ قرآن مجید کی آیت میں ہے کہ کذالک العذاب ولعذاب الآخرۃ اکبر لو کانوا یعلمون، کہ اسی طرح جو ہے ہمارا عذاب ہوتا ہے، اور آخرت کا جو عذاب ہے وہ بڑا ہے، یعنی دنیا میں جو آپ جس کو عذاب سمجھ رہے ہو وہ عذاب نہیں ہے، وہ تو تھوڑی دیر کے لیے آپ کو سزا مل گئی، اصل عذاب جو ہے وہ آخرت کا عذاب ہے۔ اور دوسرا اس میں نقطہ یہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں جو لوگ گناہ کر رہے ہیں وہ ایسا لگتا ہے کہ ان کی کوئی پکڑ نہیں ہے۔ بڑے بڑے لوگ جو ہیں بڑے بڑے اداروں میں اور بڑی بڑی جو ہے وہ عہدوں پر جو ہے وہ بڑی بڑی غلطیاں کرتے ہیں، اور ناجائز جو ہے وہ کام کرتے ہیں، کوئی بندہ سود کا کام کرتا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ کوئی روک ٹوک نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، بس کرتے جاؤ کرتے جاؤ۔ کوئی بندہ کسی انسان کو قتل کرنا شروع کرے تو وہ مقتول کا ایک پہاڑ لگا دیتا ہے، اتنے لوگوں کو قتل کر دیتا ہے جس کو گننا مشکل ہو جاتا ہے، لگتا ہے کہ کوئی حساب کتاب نہیں ہے۔ اور جو نیک لوگ ہوتے ہیں، اللہ والے لوگ ہوتے ہیں، ان کے لیے اکثر کے لیے جو ہے نا وہ ان کو جو ہے باتیں برداشت کرنی پڑتی ہے، ان کو لوگوں کی کڑوی باتیں جو ہیں سننی پڑتی ہیں، صبر کرنا پڑتا ہے، اور سنت پر چلنے کی وجہ سے ان کو تکلیفیں برداشت کرنی پڑتی ہیں۔ تو ظاہری طور پہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آخرت میں ایک دن ایسا آئے گا جہاں پہ سب چیزیں برابر کر دی جائیں گی، کہ یہاں پر اگرچہ پورا تصرف اللہ کو حاصل ہے، لیکن اللہ تعالیٰ یہاں پر اس لیے جزا اور سزا نہیں دیتے کیونکہ یہ جگہ نہیں ہے۔ تو جب ہم آخرت میں جائیں گے تو وہاں پہ ہر چیز کا بالکل 1% بالکل پکا اور صاف ستھرا انصاف کے ساتھ حساب کر دیا جائے گا، اور ہر ایک کو اس کا بدلہ مل جائے گا، اور قرآن مجید جو ہے اس طرح کے واقعات سے اور اس کے ثبوت سے بھرا ہوا ہے۔
اس میں ایک وہ نقطہ سامنے آتا ہے کہ یہ اللہ نے فرما دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ مالک ہیں روز قیامت کے، تو کیا اللہ تعالیٰ کو جو ہے دنیا میں جو ہے وہ مکمل تصرف ہر چیز پر حاصل نہیں ہے؟ تو اب یہ حکمتاً اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اسی طرح مالک ہیں جیسا آخرت میں مالک ہیں، لیکن یہاں پر ایک حکمت کے تحت اللہ تعالیٰ ساروں نے کچھ چیزوں کا تصرف جو ہے وہ انسان کے حوالے کر دیا ہے کہ انسان جو ہے وہ دنیا کا نظام چلا سکتا ہے، دنیا کو آگے بڑھا سکتا ہے، ٹیکنالوجی جو ہے وہ جو ہے اختراعات کر سکتا ہے، یعنی نئی نئی چیزیں ایجاد کر سکتا ہے، اور جو ہے اپنے بھلے کو سوچ سکتا ہے اور دنیا میں سفر کر سکتا ہے۔ بہت ساری چیزوں کا جو اختیار ہے وہ اللہ تعالیٰ شانہ نے وہ انسان کے ہاتھ میں دے دیا ہے تاکہ انسان کی آزمائش کی جائے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آدھا اختیار انسانوں کے پاس ہے آدھا اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اسی طرح مالک ہیں، لیکن حکمتاً اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو ہے وہ انسان کو اختیار دیا ہوا، لیکن آخرت میں جو ہے یہ سب اختیار انسان سے چھین لیا جائے گا، لے لیا جائے گا، اور صرف پورا کا پورا اختیار صرف اور صرف اللہ ہی کا ہوگا، اور یہی تفسیر ہے مالک یوم الدین کی۔ تو پہلی 3 آیتوں میں ہم نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی ہے، اور پہلی آیت میں یہ توحید کا بیان ہو گیا کہ بھئی جب اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کو پال رہے ہیں تو انہی کی تعریف کرنی چاہیے، یعنی عبادت انہی کی کرنی چاہیے، تو یہ توحید کا بیان تھا۔ اور یہ تیسری آیت میں جو چیز واضح ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ جو عقیدہ آخرت جو ہے وہ انسان کی مسلمان کی زندگی کا بنیادی عقیدہ ہے، اس کے بغیر جو ہے وہ صحیح طرح زندگی گزارنا دنیا آخرت میں بہت مشکل ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم عقیدہ آخرت پر جو دھیان دیں۔